جناب پروفیسر ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب اور مسلم انسٹیٹیوٹ کے روح رواں صاحبزادہ احمد علی صاحب اور علی توکار جو کہ یونس ایمریٹ انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین ہیں یہاں پہ، ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اس موقع کی دعوت دی۔ میں کہتی ہوں یہ ایسی محفل ہے کہ یہاں سے تو انسان اگر پرندے بھی ہوں تو ان حکمت کی باتوں کو، اس محبت کی باتوں کو وہ لے کے دور دیسوں میں جائیں اور وہاں یہ محبت، امن، آشتی کا پیغام پہنچائیں۔ تمام سپیکرز نے ایک نے شہید ہیں، راشدہ ہیں اور مجیب صاحب ہیں، نجیب صاحب ہیں، عمر فاروق صاحب، سب نے اس ٹاپک پہ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وقت اتنا کم ہے کہ اگر ایک ہی شخص کو وہ تمام وقت دے دیا جاتا تب بھی وہ پورا نہ ہوتا، تب بھی وہ مناسب نہ ہو۔ اب اتنا یہ مٹیریلزم کا دور ہے، اس میں ان باتوں کا، ان چیزوں کی بڑی ہی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے تھوڑا تھوڑا بھی اگر ہلکی جھلک بھی یہ لوگ دکھا دیں اور ان کے ناموں سے اور ان کے کاموں سے لوگ اسٹوڈنٹ اور دوسرے نوجوان اس سے سبق حاصل کریں، ان لوگوں کے پیچھے جائیں، ان سے پوچھیں، ان سے دیکھیں، تو یہ بہت بڑا کام ہوگا انسٹیٹیوٹ کا بھی، آپ کا بھی، اور ادارہ فروغ اردو کا بھی۔ ایک نے، اور میں تو شہید کے جو گفتگو تھی اسی کو بہت مطلب ہے کہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ ابتدا ہے تو انتہا کیا ہوگی، اور انتہا جو تھی وہ رحمت ہندتا صاحب کی تھی۔ He spoke so well and his speech was so eloquent and that I was just wondering where I'm sitting. It's not in this world. یہ اس وقت جو ہم اس ہال میں بیٹھے ہوئے لگتا ہے یہ اس جہاں سے کہیں اور پہ مطلب ہے کہ کسی ٹکڑے ارض پہ یا کہیں کسی اور مطلب ہے کہ ہم کرۂ ارض پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں جو باتیں ہوئی ہیں ان کی اس قدر ضرورت ہے اس وقت کہ اس کی اہمیت کا بھی اندازہ شاید ہمیں نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو، یہ بڑے لوگ ہیں جن کے پاس یہ ادارے ہیں، یہ اس میں یہ کام کر رہے ہیں، تو میں ان کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، میں ان کو انکریج کرنا چاہتی ہوں، میں ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یہ کام جو ہے، یہ مشکل کام ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا، ان کو سنوانا، اور وہ سب کہتے ہیں اتنے پرانے مولانا روم کا تو ہر کوئی نام لیتا ہے، ہر کسی کو پتا ہے، بس نام کا پتا ہے، جو ٹیچنگ ہے ان کا نہیں پتا۔ اور اب جو اور بھی ایک جو ہے افسوس کی بات ہے کہ فارسی کا دورہ بہت کم ہو گیا ہے، اب اس کو لرن کرنا، وہ کہتے کس لیے، اب تو اردو کو نہیں لوگ سمجھتے، کہتے ہمیں اردو نہیں آتی، پاکستانی ہو کے وہ کہتے ہمیں اردو نہیں آتی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی، یہ مشکل الفاظ ہیں، تو فارسی کا کہاں؟ لیکن یہ ہماری وراثت ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، اور اسی میں روحانیت ہے، تو جس نے حاصل کرنا ہوتا ہے اسی کو جانا پڑتا ہے، اسی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، جس کے پاس ہے وہ اٹھ کے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود پاک و ہند میں جو اسلام پھیلا ہے تو صوفیہ کی وجہ سے ہی پھیلا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لاہور میں داتا صاحب کے اب یہ امریکہ میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں داتا صاحب جا کے میرے لیے دعا کریں گے میں ٹھیک ہو جاؤں، تو مطلب ہے کہ اتنا زیادہ ہے۔ تو لیکن اب ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں، ہماری نئی نسل جو ہے، کیونکہ وہ ہماری غلطی ہے، ہم نے ان تک ان کی تربیت درست نہیں کی، ان تک وہ پیغام نہیں پہنچایا، ہم نے صرف علم کو بدن پہ ہی لگایا ہے، وہ سب کے لیے مار بنتا جا رہا ہے اور بن چکا ہے، ہم نے دل پہ نہیں لگایا۔ ہم دل پہ لگائیں تو ہم اچھے انسان ہوں اور یہ دنیا اتنی خوبصورت ہو جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جنت کا نمونہ تو یہ ہم خود بنا سکتے ہیں اگر عشق الہیہ میں ہم مبتلا ہو جائیں، تو ہمیں تو پھر اس نور ازلی کو دیکھنے کا ہر وقت جو ہے تلاش رہے گی، ہم تو اس تلاش میں ہی ہم کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے، اور اس سے معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، ٹالرنس ہو جائے گی، اس میں ہم اپنی خودداری کو، جس کو ہم کہتے ہیں غلط، اقبال والی نہیں،
نہ اقبال ولی خودی نہ اقبال ولی خودداری، جس کو تکبر کے معنی میں ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے ہم اجتماع میں، ہم مساوات محمدی میں بلیو کرنے لگیں گے. ہم کسی کو نہیں کہیں گے ہاں اس کے کپڑے نہیں اچھے، اس سے بدبو آ رہی ہے، ہم ادھر ہو جائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، کون سنی ہے کون شیعہ ہے، حضرت سلطان باہو صاحب نے فرمایا کہ شیعہ سنی میں تو دونوں سے ہی نالا ہوں، ناخوش ہوں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ایک ایسا شخص یا ایسی تعلیمات یا ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو فرقوں میں، گروہوں میں بانٹ دیں. تو اعلیٰ انسان اور اعلیٰ انسانیت تو یہی ہے کہ ہم جھک جائیں. جیسے شاہ حسین نے کہا تھی، ہور بھی نیواں ہو فقیرہ، ہور بھی نیواں ہو. لیکن ہم سب یہ اوپر اوپر سے باتیں کرتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہی پھر ہماری وہی خودی، وہی انٹالرنس اور وہی ساری باتیں جو ہیں نا وہ آ جاتی ہیں. ان کی تہذیب کرنے کے لیے ایک عمر چاہیے، ورنہ یہ ہے، اور یہ ملتی بھی ہو جس کے نصیبوں میں، ہر ایک کو یہ چیز ملتی بھی نہیں ہے. اور نصیب اسی کا، جتنی آپ کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کو حاصل ہوگا. اگر آپ اس راہ پہ چلیں گے ہی نہیں تو راستے تو سبھی مذاہب کے ایک ہی ہیں، راستے جدا جدا ہیں، منزل ایک ہی ہے، لیکن ہم اسی جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں. میں بہت ہی شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب مہمانوں کا کہ اتنا اچھی آپ لوگوں نے گفتگو کی، اور بہت سی باتیں مجھے ریمائنڈ کرائیں، بہت سی باتیں میں نے آپ سے سیکھی. مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے، اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اپنے ہوسٹ کا، کہ ان لوگوں نے بھی مجھے یہ موقع دیا.